فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 42واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عنوان 33واں چل رہا ہے اور ہم لوگ موجود ہیں صفحہ نمبر 290 پہ۔ تو آئیے سامعین، مطالعہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسکا جو امریکی ریاستوں میں سے ایک ہے، وہاں اس صدی کے آغاز میں کوئی بیمار نہ ہوتا تھا۔ وہاں کے باشندوں کی بیماری دانتوں کا درد ہوتا تھا۔ وہ درد بھی عمر کے آخری حصے میں ہوتا تھا، کیونکہ مرد عورتیں اپنے دانتوں کو 70-80 سال تک محفوظ رکھتے تھے، کیونکہ وہ عام غذا کھاتے اور ہمیشہ کام میں مشغول رہتے تھے۔ الاسکا کے لوگوں کی خوراک دودھ، بارہ سنگے کا گوشت اور سفید مچھلی ہوتی تھی، جو دریائے الاسکا سے کافی مقدار میں شکار کی جاتی تھی۔ وہاں کے گڈریوں کے گلوں میں ہزاروں بارہ سنگے ہوتے تھے، لیکن ان کو گھاس مہیا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ حتیٰ کہ الاسکا کی سخت سردی میں بھی جب برف ہر جگہ کو ڈھانپ لیتی تھی، انہیں اس سلسلے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ان جانوروں کے پاؤں کے سم تیز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے 2 پاؤں کے ساتھ برف کو ہٹا کر ایک گہرا گڑھا بنا لیتے تھے اور اس علاقے کی خاص گھاس لیشین کھاتے تھے، جو سرد علاقوں میں گرمیوں میں اگتی ہے اور جلد خشک ہو جاتی ہے۔ امریکی مصنف ایلن رولس اونس کی الاسکا کے لوگوں کی زندگی کی حالات اور خاص طور پر قطبی بارہ سنگے کے متعلق تحقیقات کو مستند سمجھا جاتا ہے۔ وہ 1960 میں فوت ہوا۔ کہتا ہے کہ 1935 میں وہ خزاں کے موسم میں بارہ سنگوں کی موسمی ہجرت کا شاہد تھا۔ 5 دن تک وحشی بارہ سنگوں کے ٹکرانے سے بجلی کی سی آواز سنائی دیتی رہی۔ یہی وہ بارہ سنگے تھے جنہیں الاسکا والوں نے قابو کیا ہوا تھا، اور لوگ ان کے دودھ اور گوشت کو استعمال کرتے تھے۔ یہی مصنف بیان کرتا ہے کہ الاسکا میں کوئی ڈاکٹر نہیں، کیونکہ ڈاکٹروں کو معلوم ہے کہ وہاں کوئی بیمار نہیں پڑتا، وہاں جا کر بیکار پڑے رہیں گے۔ وہاں صرف چند دانتوں کے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ الاسکا میں مردوں کی اوسط عمر 90 سال اور عورتوں کی 100 سال ہے۔ یہ تحریر 1935 کی ہے اور بہت قدیم نہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہیں کہ ڈاکٹروں اور ماہرین صحت کے بقول انسان کو لمبی عمر گزارنے اور ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے زیادہ تر نباتاتی غذا کھانا چاہیے، خصوصاً جوانی کے بعد حیوانی چربی اور چربی والے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 30 سال کی عمر کے بعد انسان کے لیے بہترین غذا فروٹ اور سبزی ہے، لیکن جیسا کہ ایلن روس نے لکھا ہے، الاسکا والے تمام عمر فروٹ اور سبزی نہیں کھاتے، کیونکہ الاسکا کی ٹھنڈی آب و ہوا میں فروٹ اور سبزی پیدا نہیں ہوتے، سوائے لیشین گھاس کے۔ کسی قسم کی گھاس نہیں اگتی۔ یہ گھاس بیل کی شکل کی ہوتی ہے
لیکن اس کا پودا قدرے بڑا ہوتا ہے۔ آج تک کوئی بھی الاسکا کی کھلی آب و ہوا میں سبزی کاشت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، چہ کہ فروٹ پیدا ہو۔ صرف حالیہ سالوں کے دوران الاسکا میں گرم خانے بنائے گئے جن میں سبزی اور پھل پیدا کیے گئے ہیں۔ الاسکا میں آب و ہوا اس قدر ٹھنڈی ہے کہ گرمیوں میں بھی گوشت کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کافی ہے کہ اسے ایسے کمرے میں رکھ دیا جائے جہاں دھوپ نہ پڑے۔ مردوں کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودنا گرمیوں کے موسم میں بھی مشکل ہے، کیونکہ زمین کو تھوڑا سا کھودا جاتا ہے تو نیچے برف ملتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں تو زمین پتھر کی مانند ہو جاتی ہے، جسے کھودنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ گزشتہ زمانے میں الاسکا کے لوگ ساری عمر نہ پھل کھاتے اور نہ ہی سبزی کھاتے تھے۔ ان کی غذا صرف 12 سنگے کا گوشت اور سفید مچھلی ہوتی تھی۔ بہرحال وہ 1 صدی تک زندہ رہتے تھے۔ اب تک الاسکا کے لوگوں کی طویل عمر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ لوگ 12 سنگے کا گوشت، مچھلی اور دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے۔ ممکن ہے کہ ان کی عمر بھی لمبی ہو، اور درازی عمر کے لیے ضروری نہیں کہ انسان سبزی اور پھل ہی کھائے، لیکن ہمیں آب و ہوا کی تاثیر کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ شاید الاسکا کے لوگوں کی طویل عمر کا راز ان کی آب و ہوا کی تاثیر ہو۔ ابھی تک کسی نے اس موضوع پر تحقیق نہیں کی کہ علم کی روح سے پتہ چلے کہ الاسکا کے لوگوں کی طویل عمر وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے ہے یا نہیں، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ الاسکا کے لوگ مسلسل ٹھنڈی آب و ہوا میں رہتے تھے اور گزر اوقات کے لیے کافی تگ و دو کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کافی مقدار میں پروٹین کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ حرارے کیلوریز حاصل کریں۔ سامعین، یہاں پہ اس بک کا 34واں عنوان شروع ہو رہا ہے، جس کا نام ہے ماؤں کو حکیمانہ نصیحت۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی علمی فوقیت کے اظہارات میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے ماؤں کو وصیت کی اپنے شیرخوار بچوں کو اپنے بائیں طرف سلائیں۔ صدیوں سے اس تاکید کو بے محل اور فضول خیال کیا جاتا رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ کسی نے اس تاکید پر غور نہیں کیا تھا۔ بعض نے اس پر عمل کرنے کو خطرناک سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شیرخوار بچے کو ماں کی بائیں جانب سلا دیا جائے تو ممکن ہے ماں سوتے میں کروٹ بدلے اور بچے کو اپنے جسم کے نیچے کچل دے۔ محمد بن ادریس شافعی 150 ہجری میں امام جعفر صادق کی ولادت کے 2 سال بعد غزہ میں پیدا ہوئے اور 199 ہجری میں قاہرہ میں فوت ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماں کو اپنے بچے کو بائیں طرف سلانا چاہیے یا دائیں طرف، تو انہوں نے جواب دیا، دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں، ماں اپنے بچے کو جس طرف آسان سمجھے اس طرف سلائے۔ بعض لوگوں نے امام جعفر صادق کے فرمان کو عقل سلیم کے خلاف قرار دیا، چونکہ ان کے خیال میں دایاں بایاں سے زیادہ محترم ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ماں اپنے بچے کو دائیں جانب سلائے تاکہ بچہ اس کے دائیں جانب کی کرامت سے بہرہ مند ہو سکے۔ امام جعفر صادق کی اس وصیت کو نہ تو مشرق میں کوئی اہمیت دی گئی اور نہ ہی مغرب میں۔ کسی نے اس کی قدر و قیمت کو نہ جانا، حتیٰ کہ علمی احیاء کے دور میں جبکہ دانشور ہر علمی موضوع پر اچھی طرح غور کر رہے تھے، کسی نے امام جعفر صادق کے قول کو خاطر خواہ اہمیت نہ دی اور نہ ہی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کا یہ فرمان علمی نقطہ نظر سے سود مند ہے یا نہیں۔ 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے ادوار، جو علمی احیاء کے دور کہلاتے ہیں، گزر چکے تھے اور 19ویں صدی عیسوی آ پہنچی تھی۔ اس صدی کی دوسری دہائی میں امریکہ کی کورنیل یونیورسٹی قائم ہو کر کام کرنا شروع کر چکی تھی۔ عزرا کورنیل، جو کورنیل یونیورسٹی کا بانی تھا،
جس نے بچپن میں کافی مشکلات جھیلی تھیں، فیصلہ کیا کہ اس یونیورسٹی میں شیرخوار اور نومولود بچوں پر تحقیق کے لیے ایک انسٹی ٹیوٹ قائم کیا جائے۔ اس انسٹی ٹیوٹ نے پہلے ہی سال تدریس شروع کر دی اور اسے میڈیکل کالج سے منسلک کر دیا گیا۔ 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ اس یونیورسٹی میں نومولود اور شیرخوار بچوں پر تحقیق کا کام جاری ہے۔ نوزائیدہ اور شیرخوار بچوں سے متعلق کوئی موضوع ایسا نہیں جس پر اس انسٹی ٹیوٹ میں تحقیق نہ ہوئی ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا علمی مرکز نہیں جس میں نومولود اور شیرخوار بچوں کے بارے میں اس مرکز جتنی معلومات کا ذخیرہ ہو۔ یہاں تک کہ نومولود اور شیرخوار بچوں کے اشتہارات اور سائن بورڈ پر بھی اس انسٹی ٹیوٹ میں تحقیق ہوتی تھی۔ 20ویں صدی کے پہلے حصے میں اس انسٹی ٹیوٹ کے محققین نے دنیا کے عجائب گھروں میں پائے جانے والے نومولود بچوں کے متعلق سائن بورڈوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں پتہ چلا کہ 466 سائن بورڈوں میں سے 373 سائن بورڈوں پر ماؤں نے بچے کو بائیں جانب بغل میں لیا ہوا ہے اور صرف 93 سائن بورڈ ایسے ہیں جن میں ماؤں نے بچوں کو دائیں طرف بغل میں لیا ہوا ہے۔ اس بنا پر عجائب گھروں میں پائے جانے والے 80% سائن بورڈ ایسے تھے جن میں ماؤں نے بچے کو بائیں بغل میں لیا ہوا تھا۔ نیو یارک کی ریاست میں کارنیل یونیورسٹی سے منسلک چند زچہ خانے ایسے ہیں جو تحقیق کے مرکز سے وابستہ ہیں اور وہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹر صاحبان اپنے مطالعے اور تحقیق کی رپورٹیں مذکورہ مرکز کو بھیجتے رہتے ہیں۔ ان ڈاکٹروں کی طرف سے ایک طویل مدت تک بھیجی جانے والی مذکورہ رپورٹوں کے مطابق پیدائش کے بعد ابتدائی دنوں میں جب نومولود ماں کی بائیں جانب سوتا ہے تو اسے دائیں جانب سونے کی نسبت زیادہ آرام ملتا ہے۔ اگر اسے دائیں طرف سلا دیا جائے تو جلد ہی جاگ اٹھتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ مذکورہ تحقیقی مرکز کے محققین نے اپنی تحقیق کا دائرہ کار صرف سفید فام امریکیوں تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے سیاہ فام اور ریڈ انڈین بچوں پر بھی تحقیق کی۔ طویل تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس موضوع کا تعلق رنگ و نسل سے نہیں، دنیا کی تمام اقوام کے بچوں میں یہ خاصیت موجود ہے۔ کارنیل یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز نے اس موضوع پر مسلسل تحقیق کی تھی۔ اس مرکز کے ڈاکٹروں نے نامعلوم شعاعوں کے ذریعے جینز کا حاملہ عورت کے پیٹ میں معائنہ کیا لیکن ان کی معلومات میں کوئی خاص اضافہ نہ ہوا، یہاں تک کہ ہولوگرافی ایجاد ہو گئی۔ ہولوگرافی کی ایجاد کے بعد اس تحقیقی مرکز کے ڈاکٹروں نے ہولوگرافی کے ذریعے ماں کے پیٹ میں جنین کی تصویر لی۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز کی لہریں جو تمام بدن میں پھیلتی ہیں جنین کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ اس مرحلے کے بعد ڈاکٹروں نے یہ معلوم کیا کہ ماں کے دل کی دھڑکنوں کا وقفہ بھی جنین میں رد عمل ظاہر کرتا ہے یا نہیں۔ چونکہ ڈاکٹر صاحبان ماں کے دل کی دھڑکن کو ہلاکت کے اندیشے سے نہیں روک سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس تحقیق کو ممالین یعنی دودھ دینے والے جانوروں پر جاری رکھا۔ انہوں نے جو ہی ماں کے دل کی دھڑکن روکی، انہوں نے دیکھا کہ جنین میں رد عمل پیدا ہوا۔ جب انہوں نے یہ تجربات بار بار دہرائے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ ممالین جانوروں کے دل کی دھڑکن کو روکنے سے ان کے جنین میں رد عمل ظاہر ہوتا ہے اور ماں کی موت کے بعد جنین بھی ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کے دل سے نکلنے والی ایک بڑی شریان جنین کو خون پہنچاتی ہے جو اس کی غذا بنتا ہے۔ جب دل ساکن ہو جائے گا تو جنین کو غذا نہیں پہنچے گی اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کارنیل یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز کے سائنس دانوں نے
متعدد تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچہ نہ صرف یہ کہ ماں کے پیٹ میں اس کے دل کی دھڑکنوں کو سننے کا عادی ہو جاتا ہے، بلکہ ان دھڑکنوں کا اس کی زندگی سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ دھڑکن رک جائے تو بچہ ماں کے پیٹ میں بھوک سے مر جائے۔ ماں کے دل کی دھڑکن سننے کی جو عادت بچے کو پیدائش سے پہلے ہوتی ہے، وہ اس میں اس قدر نفوذ کر جاتی ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد اگر ان دھڑکنوں کو نہ سنے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ بچہ ان دھڑکنوں کی بخوبی پہچان رکھتا ہے۔ جس وقت بچے کو ماں کی بائیں جانب سلایا جاتا ہے تو بچہ ان دھڑکنوں کو سن کر پرسکون رہتا ہے، لیکن چونکہ دائیں جانب دل کی دھڑکنیں سنائی نہیں دیتی، لہٰذا اگر دائیں جانب سلایا جائے تو بچہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ اگر کارنیل یونیورسٹی کا بانی نومولود اور شیرخوار بچوں پر تحقیق کا یہ مرکز قائم نہ کرتا تو اس موضوع پر ہرگز تحقیق نہ ہوتی اور یہ معلوم نہ ہو سکتا کہ امام جعفر صادق نے یہ کیوں فرمایا کہ مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو بائیں طرف رکھیں اور سلائیں، اور اس میں کیا مصلحت اور فوائد مضمر ہیں۔ آج شیرخوار بچوں کی پرورش کے تمام سینٹرز جو کارنیل یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز سے وابستہ ہیں، ان میں جس کمرے میں نومولود لیٹے ہوتے ہیں وہاں ایک مشین رکھی ہوتی ہے جس سے ماں کے دل کی دھڑکنوں جیسی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز ایک ریسیور کے ذریعے ہر بچے کے کان تک پہنچائی جاتی ہے۔ بالغ انسان چاہے مرد ہو یا عورت عموماً اس کا دل 1 منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے۔ کارنیل یونیورسٹی سے وابستہ تحقیقی انسٹی ٹیوٹ میں قائم شیرخوار بچوں کی پرورش کے مذکورہ مراکز میں اگر ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں 110 سے 20 ہو جائیں تو ایک کمرے میں موجود تمام بچے رونے لگتے ہیں۔ پس سائنسدانوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں 72 دھڑکنیں فی منٹ ہونا چاہیے تاکہ بچے پریشان نہ ہوں اور رونے نہ لگیں۔ مذکورہ مراکز میں چند مرتبہ یہ تجربات دہرائے گئے ہیں۔ کچھ نومولودوں کو ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھیں، اور کچھ نومولودوں کو ایک دوسرے کمرے میں رکھا گیا جہاں وہ ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں سن سکتے تھے۔ اس دوران یہ معلوم ہوا کہ وہ نومولود جن کے کانوں تک ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں پہنچ رہی تھیں، حالانکہ دونوں کمروں والے بچوں کی غذا ایک جیسی تھی، لیکن وہ کمرہ جہاں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، اس کے بچے زیادہ بھوک کا اظہار کرتے ہوئے غذا کھاتے تھے، جبکہ اس کے برعکس دوسرے کمرے والے کم بھوک والے ہوتے تھے۔ کارنیل یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز سے وابستہ شیرخوار بچوں کی پرورش کے مراکز میں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنوں کی شدت کے لحاظ سے بھی تحقیق کی گئی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر یہ دھڑکنیں ماں کے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے زیادہ شدید ہوں تو بچے مضطرب ہو کر رونے لگتے ہیں۔ کارنیل یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز کے ایک ڈاکٹر نے دنیا کے براعظموں کا سفر کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف ممالک میں مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے کس طرح گود میں لیتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر، جس کا نام ڈاکٹر لی سالک بیان کیا جاتا ہے اور ابھی تک کارنیل یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز میں کام میں مشغول ہے، اس کے بقول دنیا کے تمام براعظموں میں مائیں اپنے بچوں کو بائیں بغل کی طرف میں لیتی ہیں، اور وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دائیں طرف والی بغل میں لے لیتی ہیں، ان میں سے اکثر بائیں ہاتھ سے کام کرنے والی ہیں، خصوصاً جب وہ ٹوکری اٹھاتی ہیں تو اپنے بچوں کو دائیں طرف والی آغوش میں لیتی ہیں۔
تاکہ وہ بائیں ہاتھ سے ٹوکری اٹھا سکیں۔ ڈاکٹر لی سالک نے تحقیقی مرکز سے منسلک بچوں کی پرورش گاہ میں زچہ خواتین سے جو پیدائش کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہیں اور نومولودوں کو بائیں طرف والی بغل میں لیتی ہیں سوال کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے بچے کو بائیں جانب بغل میں کیوں رکھتی ہیں؟ لیکن ابھی تک کسی خاتون نے ڈاکٹر لی سالک کو یہ جواب نہیں دیا کہ چونکہ دل سینے کے بائیں حصے میں واقع ہے اور بچوں کے لیے اس کی دھڑکنوں کی آواز سننا مفید ہے، مائیں اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ وہ بچے کو بائیں طرف رکھنے کو کیوں ترجیح دیتی ہیں، پھر بھی وہ بچے کو بائیں طرف سے بغل گیر رکھتی ہیں۔ افریقہ کے سیاہ فام قبائل کی عورتیں جب بچے کو پیٹھ پر نہیں اٹھاتیں تو اسے بائیں جانب بغل میں رکھتی ہیں۔ افریقہ کے تمام سیاہ فام قبائل میں خواتین کو علم ہے کہ بچے کو بائیں طرف سینے پر رکھنے سے اس کی بھوک بڑھتی ہے اور وہ خوب دودھ پیتا ہے، جبکہ دائیں طرف کے اثرات اس کے برعکس ہیں۔ ڈاکٹر لی سالک نے ماؤں سے سنا ہے کہ رات کو بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو اندھیرے میں حیران کن تیزی سے ماں کے پستان تلاش کر کے اس پر منہ رکھ کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ انہیں تعجب ہے کہ بچہ کیوں کر روشنی کے بغیر ہی ماں کے پستان کو ڈھونڈ کر اس سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر لی سالک نے ماؤں کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ماں کے پستان سے دودھ پینے میں ماں کے دل کی دھڑکن بچے کی مدد کرتی ہے، اور جب بچہ ماں کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنتا ہے تو فوراً پستان کو ڈھونڈ کر دودھ پیتا ہے۔ تو سامعین، یہاں پہ ہمارا 34واں عنوان بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کتاب کا 35واں عنوان شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے ہر شے متحرک ہے۔ امام جعفر صادق کے اہم نظریات میں ایک اور نظریہ اشیاء کی حرکت کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ موجود ہے حرکت کر رہا ہے، حتیٰ کہ جمادات بھی متحرک ہیں، اگرچہ ہماری آنکھ ان کی حرکت کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو متحرک نہ ہو۔ یہ بات امام جعفر صادق کے زمانے میں قابل قبول نظر نہ آئی تھی، جبکہ آج ناقابل تردید حقیقت ہے، اور کائنات میں کوئی ایسا جسم نہیں جو متحرک نہ ہو۔ سائنس اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کیا حرکت کے بغیر بھی کسی چیز کا وجود ہو سکتا ہے۔ تصور کی بھی کوئی طاقت کسی ساکن جسم کا اتا پتہ نہیں بتا سکتی۔ جو ہی حرکت رکی، تصور کی وہ طاقت جسے حرکت کو فرض کرنا تھا ختم ہو گئی، چونکہ جس لمحے حرکت رک جاتی ہے انسان مر جاتا ہے۔ امام جعفر صادق نے 1250 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کیا اور فرمایا جس لمحے حرکت رک جاتی ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن موت کے بعد بھی ایک دوسری طرف سے حرکت جاری رہتی ہے، ورنہ آدمی کا جسد خراب نہ ہو۔ ہم زمانے کی تبدیلی کو صرف حرکت کے زیر اثر احساس کرتے ہیں۔ اگر ہمارے وجود میں دائمی حرکت نہ ہو تو ہم ہرگز لمبائی، چوڑائی اور بلندی وغیرہ کا استنباط نہیں کر سکتے تاکہ مکان کی کھوج لگائیں۔ ہر ساکن جسم میں دو قسم کی دائمی حرکت موجود ہوتی ہے۔ پہلی حرکت جو ایٹم کے اندر ہے، اور گزشتہ صفحات میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ الیکٹران ایٹم کے مرکز کے ارد گرد ایک سیکنڈ میں 3 کٹریلین مرتبہ چکر لگاتا ہے۔ دوسری حرکت مالیکیولز کا دائمی ارتعاش ہے۔ ہر جسم کے مالیکیول، سردی ہو چاہے گرمی ہو، 0 سے 10 کٹریلین مرتبہ فی سیکنڈ حرکت کرتے ہیں۔ فرانسیسی ڈرامہ نویس مولیر، جو فرانسیسی کامیڈی کا بانی ہے، اس نے اپنے ایک ڈرامے کے ہیرو کے متعلق کہا ہے کہ وہ زندہ تھا لیکن حرکت نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ مولیر خود بھی متعجب تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حرکت نہ کرے اور وہ زندہ ہو۔
آج یہ مذاق قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی جسم ساکن ہو تو وہ مردہ ہے، اور امام جعفر صادق کے بقول موت کے بعد بھی اس کے اندر حرکت جاری رہتی ہے، لیکن دوسری شکل میں وہ حرکت دنیا کے آخری دن تک باقی رہتی ہے، اگرچہ انسانی جسم سے بچنے والے ذرات مادہ نہ رہیں اور توانائی میں تبدیل ہو جائیں۔ اس صورت میں وہ توانائی کی شکل میں حرکت جاری رکھیں گے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو کچھ ہے خالق کا گرویدہ ہے۔ یہ نظریہ آج تک عرفانی نظریہ سمجھا جا رہا تھا، نہ کہ سائنسی نظریہ۔ امام جعفر صادق جو عرفاء میں سے تھے، لیکن آپ کا مخصوص عرفان دین اسلام پر مبنی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آدمی کی تخلیق کا یہ مقصد ہے کہ وہ آخر کار خداوند تعالیٰ سے مل جائے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ تصوف و عرفان کے گوناگوں فرقے وجود میں آئے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نظریے کے کچھ پیروکاروں نے بے باکی دکھائی اور خدا تک پہنچنے کے نظریے کو خدا ہونا بنا لیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جو مشرق و مغرب کے عرفاء میں وحدت وجود کے نام سے پھیل چکا ہے، اور حتیٰ کہ ابسی نوازہ کی مانند ہے۔ مانند ایک فلسفی بھی وحدت وجود کے عرفانی مکتب کا پیروکار بن گیا، اور اس نے اپنے فلسفے کو وحدت وجود کی بنیاد پر لکھا اور چھپوا دیا۔ عرفاء کہتے تھے، چونکہ خدا کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ ہے یعنی جسم اور روح، درخت، حیوانات اور چار عناصر سب خدا کے ہیں، پس انسان بھی خدا کا ہے۔ لیکن عرفان، تصوف و فلسفے کی تاریخ کے دوران اس نظریے کا صرف ایک مرتبہ ڈنکا بجا، اور وہ بھی ہالینڈ کے ابسی نوازہ کی طرف سے 17ویں صدی کے نصف کے دوران میں۔ اس وقت ابسی نوازہ کی کتابوں کو نہایت تیزی سے جمع کیا گیا، اور کتابیں چھاپنے والوں نے اس کی کتاب چھاپنے سے صاف انکار کر دیا، چونکہ انہیں علم تھا کہ ایسا کرنا ان کے لیے خطرناک ہے۔ صوفیاء اور عرفاء نے، جو وحدت وجود کے قائل تھے، اس نظریے کو اصطلاحات اور تعبیرات کی گتھی میں اس طرح الجھا دیا کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت میں توسیع کے بعد مشرقی ممالک میں گوناگوں مسائل پر بحث آزاد ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وحدت وجود کے حامیوں کو کھلم کھلا اپنا نظریہ بیان کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے بعض خلفاء اور حکام متعصب تھے، اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ وحدت وجود کے نظریے کے حامیوں کو قتل کر دیتے۔ جو کوئی اس نظریے کا حامی ہوتا، اگر وہ قتل نہ بھی کیا جاتا تو مذہبی علماء اس پر کفر کا فتویٰ ضرور لگاتے، اور جس پر یہ فتویٰ لگ جاتا وہ جذام کے مریض سے بھی بدتر سمجھا جاتا، اسے آبادی سے باہر نکال کر دور دراز مقام پر پہنچا دیا جاتا تھا۔ چونکہ جذام کے مریضوں پر رحم کھایا جاتا ہے، انہیں زمین اور کھیتی باڑی کا ساز و سامان مہیا کیا جاتا تھا تاکہ وہ خود کاشت کریں اور اپنے لیے غلہ پیدا کریں، لیکن جس پر ایک دفعہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا تو اس پر کسی قسم کا رحم نہ کھایا جاتا۔ اگر وہ کہیں کام کر رہا ہوتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا اور کوئی اس کو کام نہ دیتا۔ اگر وہ سوداگر ہوتا تو نہ اس سے کوئی سودا سلف خریدتا اور نہ اس کو سودا بیچتا۔ اگر وہ صنعت کار ہوتا تو کوئی اس سے کسی چیز کے بنانے کے لیے رجوع نہ کرتا۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر آتا تو لوگ اسے تکلیف پہنچاتے اور اس پر عرصہ حیات اس قدر تنگ کیا جاتا کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا محال ہو جاتا۔
یہاں تک کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت بھی نہ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وحدت وجود کے نظریے کے پیروکاروں نے اپنے نظریے کو اصطلاحات اور تعبیرات کے لفافے میں اس طرح بند کیا کہ ان کے سوا کسی دوسرے کو خبر نہ ہوتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مذہبی علماء ان کے اس کہنے کی بنا پر ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے تھے۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ میں موجود ہوں صفحہ نمبر 297 پہ۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔